السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے آج ہم 29واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ المرسلات پر ہوتا ہے۔ سورہ ملک شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مکہ کے ابتدائی دور کی ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں۔ اس میں اللہ کی بے شمار قدرتوں کا بیان ہے۔ اس کی آیت 1 سے 14 میں ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ وہ اللہ کے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر۔ تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی بے ضابطگی، پھر لوٹاؤ نگاہ تو کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ وہ اللہ کے جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، اور تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، پھر لوٹاؤ نگاہ کو کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ اور جو لوگ اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو یا جنات، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے دھاڑتے ہوئے اور بہت جوش کھا رہی ہوگی، قریب ہو کر کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی ڈالا جائے گا اس میں کسی ایک گروہ کو تو اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی شے نہیں اتاری۔ تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو۔ پس وہ اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیں گے۔ پس پھٹکار ہے جہنمی لوگوں کے لیے، بے شک وہ لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غیب میں رہتے ہوئے ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگی کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ پھر وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت 15 سے 13 میں ہے کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرنا کیسا تھا، اور یقیناً ان سے پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو کیسا ہوا ان پر میرا عذاب۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے، کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹے ہوئے؟ نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی بھی فضا میں مگر رحمان، یقیناً وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے؟ بلکہ یہ لوگ اپنی سرکشی میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے۔ بہت ہی کم شکر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ کہہ دیجئے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ کہہ دیجئے کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو بس ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو اپنے قریب آتے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کرتے تھے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے وہ تو رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہمارا توکل ہے، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ ذرا سوچو، اگر تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نتھرا ہوا پانی؟ سورہ ملک کے بعد سورہ القلم ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کی 52 آیات ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مخالفین کی ذلت کا بیان ہے۔
اس سورہ کی آیت 1 سے 41 میں ہے کہ قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ یہ فرشتے لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ تو ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا تھا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کردار اس وقت ولید بن مغیرہ کا تھا، اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تو وہ کہتا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ یقیناً ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے صبح سویرے۔ انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا، پس ایک بلا پھر گئی اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے جبکہ ابھی وہ سوئے ہوئے تھے، تو وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے یہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے کہ دیکھو آج اگر کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آیا تو ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم تو راستہ بھول گئے ہیں، نہیں باغ تو یہی ہے، ہم ہی محروم ہو گئے ہیں۔ ان کے درمیان والے نے کہا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا واقعی تم ٹھیک کہتے ہو، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ بالآخر اعتراف کرتے ہوئے وہ کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا۔ اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے۔ متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں۔ کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو باقی رہنے والے ہو قیامت کے دن تک کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہو تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں۔ پھر آیت 42 سے 52 میں ہے کہ جب روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا اور انہیں پکارا جائے گا اللہ کے حضور سجدے کے لیے تو وہ کر ہی نہیں سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے جبکہ یہ تب صحیح سالم تھے، اور میں ان کو ڈھیل دے رہا تھا، یہ بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے گا۔ یہاں حضرت یونس کی مثال دی جا رہی ہے کہ اگر اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا، تو اس کے رب نے اس کو چن لیا اور اسے پھر صالحین میں سے کر دیا، اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ اپنی نگاہوں کے زور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھسلا دیں گے۔ جب وہ قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ سورہ قلم کے بعد سورہ الحاقہ ہے، اس کی 52 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 37 میں ہے کہ وہ حق ہو جانے والی ہے۔ کیا ہے وہ حق ہو جانے والی؟ جھٹلایا تھا سمود نے بھی اور عاد نے بھی اس کھڑکھڑانے والی کو، پس سمود تو ہلاک کر دیے گئے ایک حد سے بڑھ جانے والی آفت سے، اور عاد ہلاک کر دیے گئے ایک جھکڑ والی تیز آندھی سے۔ جیسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا،
پس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی انہوں نے بھی خطائیں کی، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی، تو اللہ نے ان کو اپنی سخت گرفت میں دبوچ لیا۔ جب سیلاب نوح کا پانی طغیانی پر آیا تھا تو ہم نے تمہیں سوار کرا لیا تھا کشتی پر تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں۔ پس جب کہ سور میں ایک پھونکی جائے گی اور جب زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں پاش پاش کر دیا جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ تو وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ آؤ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، پس وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ بلند و بالا جنت میں جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ اور پیو اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے زمانے میں کیے۔ اور جس شخص کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، اے کاش کہ وہی موت میرا قصہ پاک کر دینے والی ہوتی، میرا مال اور اسباب کچھ بھی میرے کام نہ آیا۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے جہنم کے اندر جھونک دو۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک زنجیر میں اس کو باندھ دو جس کا طول 70 گز ہے۔ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جو عظمت والا ہے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، پس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو ہے سوائے پیپ کے۔ پھر آیت 38 سے 52 میں ہے کہ پس مجھے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ہو، بے شک یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گھڑ کر بعض باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم پکڑتے اس کو داہنے ہاتھ سے، پھر اس کی شاہرگ کاٹ دیتے۔ اللہ اکبر۔ پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا، یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور یقیناً یہ قرآن بالکل یقینی حق ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح کیجیے اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت عظمت والا ہے۔ سورہ الحاقہ کے بعد سورہ المعارج ہے، اس کی 44 آیات ہیں۔ اس سورہ کی آیت 1 سے 35 میں ہے کہ مانگا ایک مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب جو واقعہ ہونے والا ہے کافروں کے لیے جس کو کوئی ٹال نہ سکے گا، اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلند درجات والا ہے۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورتی سے صبر کیجئے، یہ لوگ تو اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نہایت قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان اٹھایا جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ اس روز مجرم چاہے گا کاش وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو۔ ہرگز نہیں، اب تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہی ہے جو کلیجوں کو کھینچ لے گی اور پکارے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اور رخ پھیر لیا تھا اور جو مال جمع کرتا رہا پھر اسے سینت سینت کر رکھتا رہا۔ یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھوڑ دلا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جانے والا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے، سوائے نمازیوں کے جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں، جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے تو ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرنے والے ہیں،
یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ اس کے بعد آیت 36 سے 44 میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ آپ کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے، غول در غول۔ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، جنت میں ایمان اور نیک اعمال والے ہی جائیں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چھوڑ دیجئے انہیں یہ لگے رہیں بیہودہ باتوں اور کھیل کود میں، یہاں تک کہ یہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے کہ وہ مقرر نشانوں کی طرف بھاگے جا رہے ہوں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ معارج کے بعد سورہ نوح ہے، اس میں 28 آیات ہیں۔ اس سورہ میں ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب واقع ہو، ان کو ہدایت کر دیجئے۔ انہوں نے قوم سے کہا، میں تم کو صاف صاف نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تم کو بخش دے گا۔ جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا۔ اس سورہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی دین کے لیے محنت کی کارگزاری کو ان کی زبانی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت نوح 950 برس تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے رات دن سرعام اور ڈھک چھپ کر، یعنی ہر حال میں، ہر طریقے سے، پوری تنتہی سے اللہ کے دین کی خدمت کی۔ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ وہ پروردگار سے استغفار کیا کریں، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے بھی اپنے اوپر لپیٹ لیے، اور وہ ضد پر اڑ گئے۔ انہوں نے تکبر کیا، بہت برا تکبر۔ پس میں نے ان سے کہا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ بارشوں کو ان کی مرضی کے مطابق نازل فرمائے گا، اور مال اور بیٹے اور اولاد دے گا، اور ان کے لیے نہروں کو چلا دے گا اور باغات کو آباد کر دے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیے 7 آسمانوں کو تہ بر تہ، اور ان کے اندر اس نے چاند کو روشنی اور سورج کو درخشاں چراغ بنایا؟ اور ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹا دے گا، اسی سے تمہیں نکال کر کھڑا کر دے گا، اور اللہ ہی نے زمین اور فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو پھرو۔ پھر حضرت نوح نے اللہ سے عرض کیا کہ یہ لوگ میرے کہے پر نہیں چلتے اور ایسوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے سوائے نقصان کے کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے بڑی چالیں چلی اور لوگوں سے کہا کہ سوا، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی عبادت نہ چھوڑیں۔ انہوں نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا تو انہیں اور گمراہ کر دے۔ پھر ان کے گناہوں کو سبب انہیں ڈبو دیا گیا، پھر جہنم میں ڈال دیا گیا۔ حضرت نوح نے مزید دعا کی، اے میرے رب، اب تو زمین پر کافروں کا بستا ہوا ایک گھر بھی مت چھوڑ۔ اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی اولادیں بھی ناشکری اور فاجر پیدا ہوں گی۔ پھر حضرت نوح کی دعا ہے کہ پروردگار مغفرت فرما دے میری اور میرے والدین کی، اور جو کوئی بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی بھی، اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے، اور ان ظالموں کے لیے تو اب کسی چیز میں اضافہ مت کر سوائے تباہی اور بربادی کے۔ پھر سورہ نوح کے بعد سورہ جن ہے، اس میں 28 آیات ہیں۔ اس سورہ میں اللہ پاک نے جنات کی ایک جماعت کے قبول اسلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو کہنے لگے کہ قرآن کیا خوبصورت کلام ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہم کبھی بھی اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا، پروردگار کا مقام بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ ہی کوئی بیٹا، اور یقیناً ہم میں سے بے وقوف یعنی ابلیس اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت باتیں کہتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے بھرا پایا،
اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہوں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو گیا تھا ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جو ہی اس ہدایت قرآن کو سنا ہم اس پر ایمان لے آئے، تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ زیادتی کا۔ انہوں نے قرآن مجید کے نزول کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دی، چنانچہ انسانوں کی طرح جنات کی بھی ایک جماعت اہل توحید میں شامل ہو گئی، اور جو بے انصاف ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نقصان و نفع کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ پس میرا فرض اللہ کی طرف سے تبلیغ اور اس کے پیغامات کا پہنچا دینا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے، یا میرا رب اس کی مدت اور لمبی کر دے گا۔ وہی ہے غیب کا جاننے والا، پس وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس کو اس نے پسند فرما لیا ہو اپنے رسولوں میں سے، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے واقعتاً اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور وہ احاطہ کیے ہوئے ہے اس سب کا جو ان کے پاس ہے، اور اس نے ہر چیز کا حساب کتاب رکھا ہوا ہے گنتی کے ساتھ۔ سورہ جن کے بعد سورہ المزمل ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ ان آیات میں ہے کہ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پوری رات عبادت نہ کیا کریں بلکہ نصف رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم عبادت کیا کریں، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ ہم ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں۔ بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کو بھی تبلیغ، دین کے بہت سے کام انجام دینا ہوتے ہیں، اور اللہ کا نام وقفے وقفے سے لیتے رہا کریں اور ہر طرف سے کٹ کر بس اسی کے ہو رہیں۔ مشرق اور مغرب کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، آپ صرف اسی کو اپنا کارساز جانیے، اور یہ لوگ جو دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کیجیے اور اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہیے۔ آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے جو بڑی نعمتوں سے نوازے گئے ہیں، ابھی آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دے، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور وہ کھانا جو حلق میں اٹک جائے گا، اور دردناک عذاب ہے جس دن کے زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ ریت کے بکھرتے تودے بن جائیں گے۔ اے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا تم پر گواہ بنا کر، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو فرعون کی طرف، لیکن اس نے پیغمبر کا کہنا نہ مانا تو ہم نے اسے بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی پیغمبر کی بات نہیں مانو گے تو اس دن کیسے بچو گے؟ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا ایسا عذاب، اور اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے، آپ اور آپ کے ساتھی کبھی 2/3 رات، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات قیام کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی رات اور دن کا اندازہ کرتا ہے، آپ اتنا نبھا نہیں سکیں گے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، تو اب جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کیجئے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ لوگ مریض ہوں گے اور بعض دوسرے زمین میں سفر کریں گے تو اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوں گے، اور کچھ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، چنانچہ جس قدر تمہارے لیے آسان ہو اس میں سے پڑھ
پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھلائی بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے لیے اسے موجود پاؤ گے، اللہ کے پاس بہتر اور اجر میں بڑھ کر ہے۔ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ سورہ مزمل کے بعد سورہ المدثر ہے، اس کی 56 آیات ہیں۔ ان آیات میں ہے کہ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجئے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور ناپاکی سے دور رہیے، اس نیت سے احسان نہ کیجئے کہ اس سے زیادہ کے طلبگار ہوں، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے۔ پھر اس صورت میں سور پھونکنے اور قیامت کے بعض مناظر کا ذکر ہے کہ وہ دن بہت سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسمان سے نازل ہوگا، اور وہ آسان نہ ہوگا، اور ان لوگوں کو بہت سا مال دے رکھا ہے اور بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیات کا مخالف اور دشمن بن گیا۔ پھر اس نے دیکھا، پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر اس نے کہا یہ تو بس جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے، میں عن قریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے، نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، اس پر پہرے دار 19 فرشتے ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور وہ کافر کہیں گے اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ آیات صرف انسانوں کی یاد دہانی کے لیے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے، البتہ دائیں ہاتھ والے لوگ جنتوں میں ہوں گے، اور وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کوئی فائدہ نہ دے گی، یہ نصیحت سے منہ پھیر لیتے ہیں، گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، ان سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ان کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، در حقیقت ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور وہی مغفرت کا مجاز ہے۔ اس کے بعد سورہ القیامہ ہے، اس کی 40 آیات ہیں۔ ان آیات میں ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، اور کافر جو اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہڈیوں کو دوبارہ کیسے بنائے گا، تو اللہ کے لیے انگلی کے پوروں تک کو بھی دوبارہ ٹھیک پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور آگے بھی جاری رکھے۔ وہ پوچھتا ہے کب آئے گا قیامت کا دن جس دن آنکھیں چندھیا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا کہ اب میں کہاں بھاگ جاؤں، بے شک کہیں پناہ نہیں ہوگی، آج تو تیرے پروردگار کی طرف ہی قرارگاہ ہے۔ جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا ہوگا۔ اس صورت میں وحی کے بارے میں تفصیلی بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے نبی قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دے تاکہ اسے جلدی یاد کر لیں، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے، جب اسے پڑھ لے تو آپ اسے سنا کیجئے، پھر اسے پڑھا کیجئے، پھر اس کا واضح کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس روز اترے ہوئے ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہونے والا ہے۔ روح نکلنے کا وقت یعنی عالم نزاع وہ سخت مرحلہ ہوتا ہے،
اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کی گھڑی آن پہنچی ہے، وہ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اس دن، اور اس دن تو تیرے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے، بلکہ جھٹلایا اور روح گردانی کی، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ اس نے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ افسوس تجھ پر افسوس، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان خیال کرتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا نطفہ محض ایک قطرہ نہ تھا؟ پھر اللہ نے اس سے اعضاء بنا کر اسے درست کیا، اس کی دو قسمیں مرد اور عورتیں بنائی۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ موت کے بعد پھر کھڑا کر دے؟ اس کے بعد سورہ دہر ہے، اس کا ایک نام سورہ الانسان ہے، اس کی 31 آیات ہے۔ ان آیات میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا بھی تھا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اللہ نے پانی کے قطرے سے اسے بنایا، پھر اس کو بنا دیا دیکھنے اور سننے والا، پھر انسان کو دو راہیں بھی بتا دی، چاہے وہ شکر کرے چاہے انکار کرے۔ ارشاد ہوا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور لپکتی ہوئی آگ کو تیار کیا ہے، جبکہ نیک لوگ جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے کو ہے، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ہم آپ سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ ہی شکر گزاری، ہم تو ڈرتے ہیں اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے جس کی اداسی بڑی ہولناک ہوگی، تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تر و تازگی اور مسرت، اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر، نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی، اور چل پھر رہے ہوں گے ان پر خدام جنت چاندی کے برتنوں اور شیشے کے پیالوں کے ساتھ، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے، وہاں سے جاری ہوگی، اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہی نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا، اور کہا جائے گا یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہی نازل کیا ہے آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے، تو آپ انتظار کیجئے اپنے رب کے حکم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے صبح شام اور رات کے ایک حصے میں اس کے لیے سجدہ کیا کیجئے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، اور وہ داخل کرے گا اپنی رحمت میں جس کو چاہے گا، اور رہے ظالم تو ان کے لیے اس نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ المرسلات آتی ہے، اس کی 50 آیات ہیں۔ ان آیات میں ہے کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلائی جاتی ہے بڑی آہستگی سے، پھر تیز و تند جھکڑ کی شکل میں چلتی ہے، اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہے پھر تقسیم کرتی ہے جدا جدا، اور وہی لانے والے فرشتوں کی قسم اللہ پاک نے متعدد مرتبہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن قرار دیا ہے۔ پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے، اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں گے، جب پہاڑ ریت بنا کر اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کے کھڑے ہونے کا وقت آن پہنچے گا، اور تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اس نطفے کو رکھ دیا ایک محفوظ مقام میں ایک مقررہ وقت تک؟ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا؟ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ تو وہ سایہ دار ہے نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا۔ یہ ہے وہ دن جس میں یہ بول نہیں سکیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ کوئی وہ عذر تراشے، اور ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔
یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے جمع کر لیا تھا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی، پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، البتہ اس دن پرہیزگار لوگ سائیں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے اچھے اعمال کے بدلے مزے سے کھا اور پی رہے ہوں گے۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ان سے رکوع یعنی جھکنے والوں کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ نہیں جھکتے، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ یہاں پر 29واں پارہ مکمل ہوتا ہے اور اب ہم اس میں غور و فکر اور عمل کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ملک آتی ہے، اس میں قیامت، نماز، دعام، مسکین، قیام اللیل کے بارے میں غور و فکر اور عمل کے پوائنٹ آتے ہیں۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ نہ پڑھ لیتے تھے۔ اس سورہ کی آیت 2 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ امتحان لے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور جنت میں جانے کے قابل ہے۔ اب امتحان کس بات کا؟ کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی اور اس میں بہترین چیز جنت بنائی، پھر اس جنت کے لیے انسان کو پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے اس کا امتحان لینے کے لیے دنیا بنائی، یہاں دیکھا جا سکے کہ کون اس جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں۔ اب جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے احسن عمل کی، تو یاد رکھے کہ احسن عمل وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ ہوئی تو عمل برباد اور ضائع ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آیت 22 میں ہے کہ کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل گھسٹ رہا ہے زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے ایک سیدھے راستے پر؟ یعنی جو شخص اس دنیا میں ہی مشغول ہے، نہ دائیں نہ بائیں نہ سامنے، اپنی منزل آخرت کی طرف دیکھتا ہے، تو جو کوئی آخرت کی تیاری نہیں کرتا تو وہ کیا حاصل کرے گا؟ پھر سورہ القلم ہے، اس کی آیت 1 میں ہے کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں۔ قلم کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ قلم کے ذریعے اللہ نے لکھنا سکھایا، انسان کو علم دیا۔ بعض کے نزدیک یہ وہ خاص قلم ہے جس کے ذریعے اللہ نے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم 4 چیزوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا: عرش، قلم، جنت عدن اور آدم۔ اس کے بعد ساری مخلوقات کو کن کہا تو وہ وجود میں آ گئی۔ اس کے بعد آیت 4 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں اور آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے کام یا دین کو فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوں۔ اب ہم اپنے اخلاق کا جائزہ خود لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت 43 میں ہے کہ ان کی نگاہیں زمین پر گھڑی رہ جائیں گی، ان کے چہروں پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ ان کو دنیا میں پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے، جبکہ اس وقت یہ صحیح سالم بھی تھے۔ جب قیامت کے دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے، سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ الحاقہ ہے، اس کی آیت 19 سے 20 میں ہے کہ وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے داہنے ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ آؤ آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ۔ قیامت کے دن نیک انسان اپنا نامہ اعمال خوشی سے دکھائیں گے کیونکہ اس کو یقین تھا قیامت کے دن حساب ہونا ہے، تو اس نے تیاری کی ہوئی تھی۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، کیا ہم نے بھی کچھ تیاری کی ہوئی ہے؟ پھر آیت 33 اور 34 میں ہے کہ دوسری طرف جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ اس کو زنجیروں اور طوق پہنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ نہ تو وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھانے کی رغبت دلاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر سورہ المعارج ہے جس میں ہے کہ قیامت آ کر رہے گی اور قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ مجرم لوگ عذاب سے بچنے کے لیے ہر چیز فدیہ میں دینا چاہیں گے، حتیٰ کہ اپنے قریب ترین رشتے، اولاد، بھائی، بیوی، اپنے کنبے کو اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہیں گے تاکہ یہ نجات انہیں دلا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اس دن کی تیاری کرنی ہوگی ہمیں جس دن کوئی چیز کام نہ آئے گی سوائے اپنے اچھے اعمال کے۔
پھر نماز پر ہمیشہ قائم رہنے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جو مصیبت آنے پر نہیں گھبراتے، خوشحالی میں بخل نہیں کرتے، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نماز کی پابندی ہمیں رکھنی ہوگی۔ پھر سورہ نوح ہے، اس سورہ میں استغفار کے فوائد کا پتہ چلتا ہے کہ استغفار سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، آسمان سے رحمت کی بارش برستی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مال اور بیٹوں سے مدد ملتی ہے، اور زمین سے باغات، نہریں، رزق ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہمیشہ استغفار کو اپنے اعمال میں ہمیں رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد سورہ جن ہے کہ وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو جنوں نے آپ سے قرآن سنا اور سمجھ لیا کہ اس کا پیغام کیا ہے، توحید پر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم کو پیغام پہنچایا کہ یہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے غور و فکر ہے کہ کیا قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے؟ پھر سورہ المزمل ہے، اس کی آیت 1 اور 2 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیام ہے کہ اٹھیے اور قیام اللیل کیجیے۔ تو یاد رکھیں کہ فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ پھر سورہ المدثر ہے کہ ہر داعی حق کے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے کہ اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرے، اپنے کپڑوں کو صاف اور پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے، ہر قسم کی گندگی سے دور رہیے، زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ کریں بلکہ ویسے ہی اللہ کا حکم جان کر احسان کریں، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کریں۔ تو یہ ساری باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ پھر آیت 43 سے 46 میں کہ اصحاب الیمین یعنی جنت والے مجرمین دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، حق کے خلاف بات کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ اللہ اکبر! سب لوگوں کو ہمیں اپنا جائزہ خود لینا ہے۔ پھر سورۃ القیامہ آتی ہے، قیامت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور گناہ کو چھوڑ دے۔ اس سورہ کی آیت 17 سے 19 میں ہے کہ قرآن کریم کو سکھانے، جمع کرنے، اس کی حفاظت کرنے، بیان کرنے کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ تو جان لے کہ کتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس کا ذمہ خود رب تعالیٰ نے لیا ہے۔ پھر سورہ الانسان ہے، اس کی آیت 1 میں ہے کہ اللہ نے انسان کو تخلیق کیا جب وہ کوئی چیز بھی نہ تھا، پھر اس پر چھوڑ دیا کہ وہ کیا راہ اختیار کرتا ہے، شکر کی یا انکار کی۔ پھر سورہ المرسلات ہے، اس صورت میں تباہی ہے یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس آیت کی تکرار کئی بار بیان ہوئی کہ ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر اس کی آیت 50 میں ہے کہ اس قرآن کے بعد کون سی نصیحت ہے جو کسی پر اثر کرے گی۔ اللہ اکبر! آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔